اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھو آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کریں، حالانکہ حق تو ہے نا کہ وہ برا ہے تو برا ہے. بھائی بیان کرنے میں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نمبر ایک آدمی کے راز فاش ہو رہے ہیں. وہ اگر کل توبہ کر کے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اللہ توبہ قبول کر لے گا، مگر پبلک اس کی توبہ قبول بولو نہیں کرے گی. میرے پاس ایک صاحب آئے، کوئی پیر و مرشد تھے، ان کے کچھ عجیب سی کچھ حرکتیں سامنے آئی غیر شرعی، تو مجھے کہنے لگے ان کے خلاف آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں. میں نے کہا دیکھو میں بیان کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بیان کرنے سے یہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو جن کو ان کی برائی کا علم نہیں ہے وہ صرف ان سے بدگمان نہیں ہوں گے، ہر عالم ہر بزرگ سے بدگمان ہو جائیں گے. وہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ محترم انسان ہے نا، گناہ ہو گیا، چھپ کے گناہ کیا کسی نے، آپ کو پتہ چل گیا، مجھے پتہ چل گیا. اللہ نے توبہ کا دروازہ جیسے عام لوگوں کے لیے کھولا ہوا ہے تو ان کے لیے بھی کھولا ہوا ہے. کل ان کو خیال ہو گیا کہ یار یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، کل یہ رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا. لیکن جن لوگوں کے سامنے ان کا گناہ آ گیا وہ کبھی بھی معاف، انسان کا دل تو بہت چھوٹا ہے نا. تو شریعت کا حکم ہے کسی نے چھپ کے گناہ کیا ہے تو اس پہ کیا کرو؟ پردہ ڈالو. تو وہ کائنم من کان، کوئی بھی ہو، کوئی بھی، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، بزرگ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ایک چپڑاسی ہو، کوئی بھنگی ہو، اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ کسی کے گناہ کو ہائی لائٹ بولو بھائی نہیں کر سکتے. ہاں کوئی کھل کے گناہ کرتا ہو تو پھر آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ گمراہ آدمی ہے، اس سے بچو، کیونکہ وہ اپنی برائی پہ خود شرمندہ نہیں ہے نا، وہ اپنی برائی کو خود چھپانا ہی نہیں چاہتا ہے تو وہ کھلا گمراہ ہے. اس لیے اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ وہ تو خود برا ہے، وہ تو جب خود ہی اپنے گناہ کو نہیں چھپا رہا. لیکن عام حکم شریعت کا یہ ہے، آج لوگ ذرا سی بات پہ جب کسی کو گناہ میں دیکھتے ہیں ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور یاد رکھو شیطان کے پاس نا ہر گناہ کو حلال کرنے کے بڑے زبردست دلائل ہوتے ہیں. شیطان ہر گناہ آپ کی نظر میں حلال کر دے گا دلائل دے کے. جیسے میں نے بتایا نا شراب پینے والے کو شیطان کیا کہتا ہے؟ یہ ڈپریشن کا علاج ہے، فی الحال میں ٹینشن میں ہوں، کوئی بات نہیں، پی لی تو اسٹریس ختم ہو جائے گی، پھر بعد میں چھوڑ دوں گا. تو شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ نفس کا کام ہوتا ہے آپ کے دل میں گناہ کی چاہت ڈالنا، جو انسان کی نیچر ہے، ہر برائی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، دل چاہتا ہے میں یہ بھی کروں وہ بھی کروں. شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس گناہ کی چاہت نہیں ڈالتا. شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ کے دل میں یہ بیان کی گچی پکڑ کے رکھنا، موضوع چینج نہ ہو جائے جہاں سے شروع کیا تھا میں نے، کیونکہ یہ شیطان ویطان درمیان میں آ گیا، اب یہ کہیں اسٹیشن ہی پورا چینج نہ ہو جائے نا. ہم تو نکلتے ہیں تو پھر وہ نان اسٹاپ چلتے ہی چلے جاتے ہیں. تو درمیان میں قیام و طعام بھی آتا ہے نا، جب آپ لانگ روٹ پہ چلتے ہیں قیام و طعام لکھا ہوا آتا ہے. تو آپ دونوں جو ہے نا ذرا بیان کو اصل جہاں سے شروع ہوتا ہے اس ٹاپک کو مکمل کرنا ہے، وہ بہت اہم ٹاپک ہے. شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے آپ کے دل میں جب گناہ آپ کو، اب آپ بیان چھوڑ دیں، یہ سوچیں شروع کہاں سے ہوا تھا، اسی پہ سوچتے رہیں آپ، تاکہ وہاں سے لے کے جائیں نا ہم، کیونکہ آپ بھی ادھر آ گئے تو پھر آپ بھی قیام و طعام میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو شیطان کا کام یہ ہوتا ہے، دیکھو آپ کی طبیعت جب گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہے یہ بھی کر لوں، یہ دل چاہنا تو نیچر ہے انسان کی، دل چاہنا، بد نظری کا دل چاہتا ہے، یار ہم بھی دیکھ لیں، گانا سننے کا دل چاہتا ہے، یہ تو چاہتا ہے، انسانوں کا دل چاہتا ہے. اور کسی کو دیکھ رہے ہیں سٹا لگا رہا ہے، آپ کا بھی دل چاہتا ہے یار دو ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا جا رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے ہم بھی پی کے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ تو انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. شیطان آپ کے دل میں خواہش نہیں پیدا کرتا. شیطان کیا کرتا ہے، جب برائی کا دل میں خیال آتا ہے تو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یار یہ ٹھیک بولو بھائی نہیں ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں.
آپ نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی اور بہن کے حق میں چاہتے ہو کہ وہ بھی زنا کرے؟ کیا غیرت برداشت کر لیتی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا بھی کسی اور کے ساتھ کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ تو دیکھیں ضمیر اب ملامت کرے گا نا کہ یار جو غیرت مند ضمیر ہو، غیرت ہی ختم ہو گئی تو کوئی بات نہیں، پھر تو کہتے ہیں وہ بھی کر لے ہم بھی کر لیں۔ جیسے انگریزوں کے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سسٹر کیا اپنا بوائے فرینڈ ہے اور بردر کی اپنی گرل فرینڈ ہے تو کہنے ٹھیک ہے سسٹر کا اپنا بوائے فرینڈ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ غیرت میں صوفہ نکال دیا تھا انہوں نے گھروں سے، آپ کو پتہ ہے نا بھائی وہ کیا ہو گیا، واقعی بھول پہنچ جاتے ہو یار آپ لوگ، پھر جو کئی بار سن چکے ہیں وہ پھر پریشان ہوتے ہیں نا، وہ اب آ گیا تو پھر وہ کنفیوژن رہے گی آپ لوگوں کو۔ وہ گوروں میں بھی کسی نے بتایا کہ بڑی غیرت ہوتی ہے، تو وہ ایک گورے نے دیکھا اس کی بچی جو ہے نا وہ پارک میں کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں، تو اس کو وہ گورا واقعہ سنا رہا ہے کسی پاکستانی کو کہ میرے اندر بڑی غیرت تھی، میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اس حالت میں، میں نے کہا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کہتا ہے چلو اس دفعہ تو برداشت کر لیا، آئندہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہتا ہے پھر وہ مختصر کر رہا ہوں میں واقعہ، ہوتے ہوتے ایک دن کیا ہوا، پھر دوبارہ دیکھا، میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا، پھر کہا چلو یار اس دفعہ معاف کر دو۔ ایک دن کیا ہوا، گھر میں جو بیٹھک ہوتا ہے نا، گیسٹ روم جو ہوتا ہے، وہاں سوئے بیٹھے ہوئے اور عجیب قابل اعتراض حالت میں، تو وہ گورا پاکستانی کو بتا رہا ہے کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ اس دفعہ میں نے کہا اب میں معاف نہیں کروں گا۔ غیرت جاگ گئی بھائی۔ اس نے پوچھا پاکستانی نے تو نے کیا کیا غیرت میں؟ اس نے کہا میں نے وہ صوفہ ہی گھر سے نکال دیا۔ غیرت میں آ کے وہ صوفہ ہی گھر سے میں نے نکال دیا۔ واہ زبردست خاندانی غیرت۔ خیر لیکن گورے یہ بھی نہیں کرتے، گورے یہ بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، اس کی اپنی لائف ہے، اپنے صوفہ بھی اس کا اپنے پیسوں سے لے کر آئی ہے، وہ اس کا اگر آپ کا صوفہ ہے تو اس پہ وہ کرایہ ہو سکتا ہے آپ سے مانگ لیں۔ معاملات میں بالکل کلیئر ہوتے ہیں، وہ ایک نمبر ہوتے ہیں، معاملات میں دو نمبر ہی ان کے ہاں نہیں ہے۔ باقی یہ چیز ہی ان کا چونکہ فیملی سسٹم ختم ہو گیا نا، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر اتنا کہ وہ غیرت ویرت سب ختم، تو اس لیے تو چیختا ہوں اتنا کہ شادیاں کرو اپنے کم عمری میں، نکاح کرو تاکہ یہ غیرت والا سسٹم برقرار رہے، کیونکہ یہ ایک حد تک چلے گا ہمارے یہاں بھی غیرت، جب یہ زیادہ ہو جائے گا نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ زیادہ ہو جائے گا تو غیرت ویرت ہمارے یہاں بھی ختم۔ ایک حد تک انسان اپنے ضمیر کی بات سنتا ہے، اس کے بعد ضمیر کے آگے جو ہے نا وہ ہتھیار ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے پھر وہ۔ تو اگر غیرت ہوگی تو جب بھی کسی گناہ کا آپ کو خیال آئے گا تو ضمیر آپ کو ملامت کرے گا۔ جھوٹ بولتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، شراب پیتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، زنا کرتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ تو لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ جو ضمیر ملامت کر رہا ہے نا، ضمیر کہہ رہا ہے یہ برا عمل ہے، شیطان دلائل کے انبار لگا کے اس برائی کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے نہیں یہ برا عمل نہیں ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تبھی اللہ نے قرآن میں شیطان کے لیے مزین کا لفظ استعمال کیا۔ مزین زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں کہ اپنا ظاہری گیٹ اپ چینج کر لینا، حقیقت میں تبدیل نہ ہونا۔ جیسے خواتین زینت کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہیں نا، تو حقیقت میں تھوڑی خوبصورت بن کے آ جاتی ہیں۔ ابے بھائی اگر کوئی خاتون تھی، کوئی بدصورت عورت گئی بیوٹی پارلر تو وہ خوبصورت بن کے تھوڑی نکلے گی، وہ تو بھائی جیسی اللہ نے ناک بنائی، جیسے آنکھیں بنائی، جیسا رنگ بنایا، جیسا قد بنایا، وہ تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا، اس میں تھوڑی چینجنگ ہوتی ہے۔ لیکن بیوٹی پارلر والوں کا کمال یہ ہے کہ ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کر کے پورا حلیہ کیا کر دیتے ہیں؟ چینج کر دیتے ہیں۔ 2-4 ڈبے خرچ ہوتے ہیں اس میں ڈسٹیمپر کے، وہ خرچہ آتا ہے، لیکن پورا حلیہ کیا ہو جاتا ہے؟ اب یہ مزین، یہ زینت ہے۔ زینت کا مطلب دیکھنے میں اب کیا ہے؟ کوئی چیز اچھی لگنے لگے، چاہے حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو۔ بالکل ایسے جیسے کھانے کے ایک خوشبودار کھانا واقعی اچھا ہوتا ہے، اور ایک کھانا اچھا نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے جو جس پیکنگ میں پیش کیا گیا نا، اس پیکنگ کو دیکھ کر آپ اس کھانے پہ لٹو ہو گئے۔ تو شیطان پیکنگ چینج کر دیتا ہے، شیطان اس پہ مزین کر دیتا ہے، برائی کو چمک پٹیاں لگا کے ایسا لگتا ہے آپ کو جیسے یہ برائی نہیں بلکہ بہت زبردست چیز ہے۔ گویا وہ بتا دے گا شراب تو وقت کی ضرورت ہے بھائی، پیے بغیر تو اس زمانے میں گزارا ہے ہی نہیں، لوگ پورے کین پیتے ہیں، ہم نے 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم کون سا مولوی ہیں، ہم کون سا نمازی پرہیزگار ہیں، ہم کون سا کوئی جو ہے وہ حاجی اور وہ ہیں
ہمارے کون سے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں, ہم تو اپنے لبرل لوگ ہیں یار, ٹھیک ہے مسلمان بھی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, تو 2-4 برائیاں جہاں اور کرتے ہیں تو ایک یہ والی بھی کر لی تو کیا ہو گیا. گرل فرینڈ رکھنے سے پہلے شیطان بتائے گا یار اس زمانے میں تو ہر ایک کی گرل فرینڈ ہوتی ہے, اب نکاح کرنا اتنا مشکل کام ہے, اتنی ٹینشن ہے, نہ ابا مانتے ہیں نہ اماں مانتی ہیں, پھر خرچے, پھر ساس, پھر سسر, پھر سالے, ابے بہت کر لیں گے یار, اب یہ تھوڑی کہ زندگی اکیلے گزارنا شروع کر دیں. تو یار کیا ہو گیا اگر ہم کوئی غلط تھوڑی کر رہے ہیں, یہ چیزیں شیطان بتاتا ہے, ہم کوئی بری باتیں تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو اس کو حج اور عمرے کی ترغیب دیتے ہیں فون کر کے, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو اچھی باتیں کرتے ہیں, ہم کوئی گندی باتیں بھی نہیں کرتے, اور اگر گندی باتیں ہی کی ہیں تو باتیں ہی کر رہے ہیں نا, کوئی کام تھوڑی گندا کر رہے ہیں. تو یہاں سے شیطان جو ہے نا ایک برائی کو, وہ بھائی قرآن کے صاف الفاظ ہیں, عورت کو اللہ نے پیدا کیا بیوی بنانے کے لیے, بس بیوی بناؤ. ولا متخذات اخدان, دوستیاں لگانے کی اجازت. خدن کہتے ہیں گرل فرینڈ کو, سہیلی کو, خفیہ دوستی کو خدن, اخدان اس کی جمع آتی ہے. لا متخذات اخدان, اللہ نے صاف لفظ میں گرل فرینڈ کا ذکر کیا قرآن میں. کتنی واضح آیتیں کہ تم اس کو بطور فرینڈ کے نہیں رکھ سکتے. متخذ کا معنی ٹھہرا لینا, جیسے قرآن میں آتا ہے نا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنا لیا. اتخذ کا معنی ٹھہرا لیا, دوست بنا لیا. تو اتخذ کا معنی ہوتا ہے کسی کو بنا لینا. جو گرل فرینڈ ہے وہ پیدائشی گرل فرینڈ تھوڑی ہوتی ہے, آپ اس کو بناتے ہیں, ٹھہرا لیتے ہیں کہ یار فرض کر لیتے ہیں. اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگریز بھی گرل فرینڈ جب رکھتے ہیں نا تو اس سے وفا کرتے ہیں. جب ان کی ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے تو وہی ہوتی ہے, بیسیوں سے دوستی نہیں لگاتے. تو اس میں قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی ہے. ٹھہرانے کا جو لفظ ہے, ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسی کو بنایا ہے, باقاعدہ فرض کیا اس کو کہ یہ میری فرینڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ادھر چلا گیا, کہ وہ تو بالکل ہی حرام ہے, وہ بھی ناجائز ہے. لیکن یہ جو ایک اگر آپ ٹھہرا لیتے ہو, یا 2 گرل فرینڈ رکھ لیتے ہو, یا 3 رکھ لیتے ہو, تو سب ایک ہی جیسی حرام ہے اللہ کی نظر. متخذات اخدان, قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ کسی کو تمہیں خدن بنانے کی اجازت, خفیہ دوستیوں کی بھی اجازت نہیں ہے. گرل فرینڈ رکھنے کی بھی اجازت, خفیہ دوستیوں کا بھی قرآن نے الگ سے ذکر کیا, دوستیوں کا بھی قرآن نے الگ سے ذکر کیا. غیر مصافحین, اور قرآن نے کہا کہ اس طرح بھی عورت سے آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے کہ محض اپنی خواہش کو پوری کرنا ہو. آپ نے محض اپنی, جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یعنی عورت سے ہمارا اگر ریلیشن نہیں ہوتا تو ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں, تو ہم اپنی ایک سیکسول ڈیزائرز ہیں پوری کر لیتے ہیں, تو ہم کیا ہو جاتے ہیں تھوڑے سے فریش. اب رشتہ نہیں مل رہا ہمیں, جو نکاح کے لیے جو ہے کوئی عورت کا انتظام نہیں ہو رہا, مہنگائی بہت ہے, خرچے بہت ہیں, ابا نہیں مان رہے, اماں نہیں مان رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, تو اب جو ہے نا ہم اپنی ایک دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے وقتی طور پر کانٹیکٹ کر رہے ہیں. تو غیر مصافحین, اللہ نے فرمایا تمہیں اس کی بھی اجازت. آپ غیر مصافحین کا ترجمہ دا کے دیکھ لیں. صفاح کہتے ہیں پانی بہانے کو, یعنی صرف اپنی ایک ڈیزائرز پوری کرنا, اس کے لیے بھی آپ یہ بھی الاؤ نہیں ہے. تو ایک ہی راستہ بچا ہے آپ کے پاس, وہ کیا ہے, بولو بھائی. میں جو اس پہ اتنا چیختا ہوں نا, اتنا اس لیے چیخ رہا ہوں کہ وہ مان ہی رہے, اس طرف کلچر تباہ ہو رہا ہے. تو صرف ایک راستہ اللہ نے رکھا ہے نکاح کا. اس میں پھر بے شک آپ کی نیت خواہش پوری کرنے کی ہو, لیکن بیوی بنا کے اگر خواہش پوری کرنے کی نیت سے بھی کسی سے نکاح کریں گے تو چونکہ اس کے حقوق آپ کے ذمہ لازم ہوں گے, آپ نے حقوق ادا کرنے ہیں, تو اس میں اگر آپ کی نیت عیاشی بھی ہے تو وہ برا عمل, بولو بھائی, نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس میں بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں. بعض تو ایسے ہو گئے ہیں لبرلزم کی انتہا کو, لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے بھائی ہماری مجبوری ہے اور گرل فرینڈ نہیں ہوگی تو ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں, اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, تو مجبوری ہے. اور بعض نے پھر وہ جو آج کل ایک نیا فتویٰ چل رہا ہے یوٹیوب پہ, جو ہے نا اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی بھی بعض لوگ گنجائش دے رہے ہیں. تو یہ تمام راستے اللہ نے میرے بھائی کیا کر دیے, بند. آپ کے پاس اللہ نے صرف ایک راستہ چھوڑا ہے, وہ کیا ہے, نکاح. تو اب ایک طرف غلو تو یہ ہے کہ حرام چیزوں کی اجازت, دوسرا غلو یہ ہے کہ حلال میں بھی لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے قیدیں لگا دی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر شادی کر رہا ہے, وہ صرف اس لیے شادی کر رہا ہے کہ یار میں ایک حلال لذت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. بعض دفعہ انسان کسی لڑکی کے حسن و جمال سے متاثر ہو کے شادی کرتا ہے, خوبصورت ہے وہ, تو
تو اس پہ بھی اسلام میں کوئی پابندی بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں ہم ترغیب دیتے ہیں بیوہ سے کرو اور طلاق یافتہ سے کرو، وہ ٹھیک ہے، ترغیب کی حد تک تو بہت کچھ ہے، لیکن جائز یہ بھی ہے کیونکہ زنا نہیں کر رہا وہ. اور دوسری بات یہ کہ وہ عیاشی کی نیت سے بھی اگر کر رہا ہے تو یہ عیاشی ایسی ہے جو عیاشی برا عیاشی نہیں ہے. اس لیے کہ جس سے بھی آپ نکاح کرو گے چاہے خوبصورتی کی بیس پہ کر رہے ہو، جب بیوی بنے گی تو 10 ذمہ داریاں آپ کے اوپر بولتے کیوں نہیں بھائی آ جائیں گی. تو یہ عیاشی اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے، لہذا اس پر کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے، اپنی ذمہ داری پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جائز ہے یہ. اس لیے علماء نے مسئلہ بیان کیا، 1000 سال پہلے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف عیش کی نیت سے بھی اگر شادی کرتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے وہ نکاح کرتا ہے، لیکن اس کا ارادہ ہے کہ میں اس کے حقوق ادا کروں گا، تو ایسے آدمی کو ملامت کرنے والے پر کفر کا خطرہ ہے. کفر کا خطرہ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ جو اپنی بیوی سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. تو جب اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، ایک اسٹیمپ لگا دی کہ یہ آدمی حلال طریقے سے جو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے یہ قابل ملامت نہیں ہے، تو جب اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیا کہ قابل ملامت نہیں ہے، تو آپ کیوں زیادہ صوفی بن کے فنٹر بن کے زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہو اور آپ اس کو ملامت کر رہے ہو؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ 1 میں بھی ہے، 2 میں بھی، 3 میں بھی، 4 میں، معذرت کے ساتھ وہ ٹاپک آ گیا، لیکن کیا کریں. اگر کوئی دوسری اس نیت سے کر رہا ہے، بھائی وہ اس نیت سے کر رہا ہے یار میرے پاس وسائل ہیں، میرے پاس اسباب ہیں، میری ایک بیوی ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایسی 2-3 اور ہونی چاہیے، ایک بہت اچھی ہے تو 2-3 اور اچھی ہو جائیں، تو کیا زبردست. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا تمہاری عمر کتنی ہے، اس نے کہا 18 سال. اس نے کہا یار زبردست بھائی 18 سال. تو 10 سال بعد ملا، پوچھا کتنی عمر ہے، کہہ رہے 18 سال. کہہ رہے 10 سال پہلے بھی 18. اس نے کہا آپ 18 پہ اتنے خوش ہوئے تھے کہ دوبارہ سے 18 سال ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے کتنی ہے؟ 18 سال. آپ کے جواب سے مجھے مزہ اتنا آیا تھا. تو ایک آدمی کی شادی ہوئی، اتنی اچھی بیوی ملی اس کو، تو بھائی یار ایک اور ایسی ہو جائے، اللہ نے وسائل دیے ہیں، میں گھر دے سکتا ہوں، الگ گھر اس کے ساتھ نہیں، گھر دے سکتا ہوں اس کو، میرے پاس وسائل ہیں، کوئی بات نہیں بھائی. اگر آپ کا مقصد صرف جائز عیش و عشرت ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی دوسرا آپ کو ملامت، تو اسلام نے اس کو لیگل قرار دیا. کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ اس بہانے کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل رہا ہے نا، اس کو ایک عدد میاں بھی تو مل رہا ہے، اس کی بھی تو حلال خواہش پوری ہو رہی ہے، اور دوسرا اس کو کفالت مل رہی ہے، اس کی اولاد کو باپ مل رہا ہے، اس کی ہونے والی اولاد کو. تو اتنے سارے اسلام اس کو فائدے عورت کو اس عمل کے ذریعے پہنچاتا ہے. اس لیے اسلام نے اس کی کھلی اجازت دی ہے کہ عیش کی نیت سے بھی کرتے ہو، اس پہ کوئی صوفی پابندی نہیں لگا سکتا. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اس میں گھبرائے نہیں کرو. اگر کوئی میرے پاس لوگ آ رہے ہیں گھبرائے ہوئی ٹانگوں کے ساتھ، یار وہ لڑکی مجھے بہت پسند آ گئی ہے اور میں تو لوگ کہنے دیں کہ یار تم تو مزے کے لیے شادی کر رہے ہو، تو یار میں تو میرا بھی ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں ملامت کر رہے ہیں بھائی؟ آپ اپنے پیسوں سے نہاری کھاتے ہو مزے کے لیے، اپنے پیسوں سے انڈے والے برگر کے بجائے زنگر برگر کھا رہے ہو آپ، تو حلال ہے نا. تو ایسے ہی میرے بھائی یہ بھی حلال ہے، لیکن اس میں عورت کو کیا ہے؟ فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے ڈیزائرز آپ میں رکھی ہیں، عورت کے اندر بھی ڈیزائرز رکھی ہیں. آپ میں رکھی اس لیے تاکہ آپ اس کی ڈیزائرز پوری کرو، اور اس کی ڈیزائرز اس کے ذریعے آپ کی ڈیزائرز پوری ہوں. اگر اس خواہشات پہ آپ قابو پا کے بیٹھ جائیں گے تو صرف آپ کا نقصان نہیں ہے، عورت کا بھی نقصان ہے. اس میں بہت مشکل ہے بات سمجھانا. دیکھو اگر ہم برگر انڈے والا کھانا چھوڑ دیں تو اس برگر والے کا بھی تو نقصان ہے نا اس میں. وہ کہے گا یار تم لوگ مسور کی دال پہ گزارا کر رہے ہو، میرے تو انڈے والے برگر کے کاروبار سارا کیا ہو گیا؟ ٹھپ ہو گیا نا. تو ہم یہ کہیں گے بھائی جن کے پاس پیسہ ہے وہ انڈے والا برگر بھی کھائیں، زیادہ پیسہ ہے تو زنگر برگر بھی کھائیں وہ، کیونکہ برگر والوں کو بھی تو اللہ نے روزی دینی ہے یا نہیں دینی. تو اللہ جب دولت مندوں کو دولت دیتا ہے تو صرف ان کی توند بھرنے کے لیے نہیں دیتا، وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ دولت کو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ دولت صرف مالدار ہاتھوں میں نہ گھومے. اس دولت کو دولت مند آدمی غریبوں پہ خرچ کرے، غریب کو دولت ملے گی، اور دولت مند آدمی غریبوں سے اس دولت کے ذریعے اپنا کام لے گا. نہیں آ رہی بات؟ تو اگر مالدار لوگ حلال عیش و عشرت بھی چھوڑ دیں گے تو اس میں صرف مالداروں کا نقصان نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کے کاروبار کیا ہو جائیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بہت سے غریبوں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا.
اب یہ کروڑپتی تاجر جو بڑی بڑی کمپنیاں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو خیال آئے کہ چلو یار 4 مہینے تبلیغ میں لگائے, اب 8 مہینے کے لیے چلتے ہیں, اور پھر پوری زندگی کے لیے چلتے ہیں, اور تبلیغ میں بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا اور اپنی فیکٹری بھی بند کر دی. تبلیغ میں تو وقت لگائیں ضرور, لیکن فیکٹری بھی بند کرو یار, چھوڑو کیا کرنا ہے. تو بھائی آپ کا جو پیسہ آ رہا تھا وہ تو رکے گا, مگر اس فیکٹری کے ملازمین کا بھی بیڑا, بولو بھائی, غرق ہو جائے گا. تو یاد رکھو اللہ نے جو آپ کو صحت دی ہے نا, طاقت دی ہے, جسم میں قوت دی ہے, جو آپ انڈے پراٹھے پھوڑ رہے ہو طبیعت سے بیٹھ کے, اور لاہوری ہمارے جو لاہوری لوگ ہیں وہ گوجرانوالا اور لاہور میں ماشاءاللہ خوراک اتنی ٹائٹ ہے ان لوگوں کی. گوجرانوالا میں مشہور ہے کہ آپ کسی گوجرانوالا والے سے پوچھیں کہاں سے آ رہے ہو, تو وہ جواب دے گا کھانا کھا کے آ رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو, کھانا کھانے جا رہا ہوں. اور یہ میں نے دیکھا ہے, اور اتنے بڑے بڑے پائے کے ڈونگے ایسے پی جاتے ہیں, وہ اتنے پائے کھائے جاتے ہیں. ہمارے دوست کہنے لگے بھینسیں کے یہاں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ سارے پائے تو تم لوگ کھا جاتے ہو بھائی. تو اب آپ بتاؤ, صبح و شام اتنے پائے کھا رہے ہیں, اتنے پراٹھے پھوڑ رہے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو عورت کی طرف رغبت رکھی ہے, مرد کی جو اس میں بے پناہ خواہشات, سیکسول ڈیزائرز رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے, یہ ڈیزائر اس لیے نہیں رکھی ہے کہ اس کو کچل کے ختم کرو, اس پہ قابو پاؤ, نا 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 نا, یہ دماغ سے نکال دو. یہ خواہشات اس لیے رکھی ہیں تاکہ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر کے اس کو بھی فائدہ پہنچاؤ. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب عورت آپ کے مال کی وجہ سے آپ سے نکاح پہ آمادہ ہوگی. دیکھو یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو جب مالدار لوگ میں اللہ نے ان کو, ظاہر ہے یہ پائے وائے تو وہ مالدار لوگ زیادہ پھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی صحتیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مجبور ہوں گے. تو غریب عورتیں کیا کریں گی, ان کو مہر زیادہ ملے گا, ان کو ان کے اسٹینڈرڈ سے اوپر کا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کسی طلاق یافتہ بیوہ سے شادی کی, غریب سے, پورا فلیٹ بک کرا کے دے دیا اس کو, منتھلی ٹھیک ٹھاک ان کی جو ہے نا اماؤنٹ باندھ دیا, گاڑی لے کے دے دی ان کو, ٹھیک ہے نا. تو عورت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو اب اس میں یہ کہا جائے کہ نہیں نہیں اپنی دنیا کی خواہشات پوری نہیں کرنی چاہیے, یہ غلط ہوتا ہے, یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں. جو جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہیں, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جس نے زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو اپنے بندوں پر, میرے بندوں پر حرام کر دیا. کون یہ پابندی لگانے والا ہے, کون؟ گویا اللہ کہہ رہے ہیں اس صوفی کو لے کر آؤ میرے سامنے, میں نے پیدا کی ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, دنیا میں بھی تو اصل تو ایمان والوں کے لیے. کافر کو تو غریبی میں مل رہا ہے, لیکن اب غریبی زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. جو غریبی ہے وہ کیا ہو گئی ہے, غریبی والے غریبی زیادہ لے کے جا رہے ہیں, اور جو مسلمان تھا وہ کیا ہے, وہ اسی بحث میں لگا ہوا ہے. تو اس لیے حرام اور حلال میں میرے بھائی فرق کرو. حرام بہت برا ہے, زنا بہت برا ہے اسلام میں. بدنظری کے بارے میں قرآن کے کیا الفاظ ہیں, یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وہ. یہ جو انٹیوں کو نظریں گھما گھما کے دیکھ رہے ہو نا, تو اللہ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کی خیانت کو بھی, اس میں بھی پکڑ ہوگی, اللیگل ہے. نا نا, تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی بس. ہاں اس میں یہ ہے کہ اب اس میں اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہے بھائی. اور اللہ نے کیا فرمایا, ما طاب لکم من, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, بس ابھی آ رہا ہوں, آپ لوگ گھبرائیں نہیں. وہ خواتین بیان سن رہی ہوتی ہیں, بھاگ جاتی ہیں, اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی, بالکل بھاگ نہ جائیں. خواتین کو تسلی دلا رہا ہوں, 1 مہینے تک اس ٹاپک پر اب میں انشاءاللہ بات نہیں کروں گا, کوشش اس کی ہوگی. اس میں خواتین کا بھی تو فائدہ ہے یار, کتنا فائدہ ہے. بہت سی خواتین کو میاں نام کی چیز ملی ہے, وہ کسی کی دوسری بیوی بن گئی, تیسری بیوی بن گئی, ورنہ تو وہ بیچاری ان کی زندگیاں تو برباد ہو گئی تھیں. کتنے, جب میں فون اٹھایا کرتا تھا نا, میرے پاس بہت ساری خواتین کے فون آتے تھے, ہمیں اپنے لیے, ہمیں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے, برائی کی طرف جا رہے ہیں ہم. لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ طلاق یافتہ ہے, کوئی نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا, دوستیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. اور خواتین پھر ظاہر ہے عورت میں بھی ایک حد تک صبر ہے نا, تو برائی کی طرف جا رہی ہیں. تو بہت ساری عورتوں کو الحمدللہ ٹھکانہ مل گیا, ان کو گھر مل گیا, ان کو میاں مل گیا. چلو پورا نہیں, آدھا ملا, 1/4 مل گیا, لیکن مل تو گیا نا. تو 1/4 نہیں ہوتا, آدمی پورا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے بھائی اس میں عورتوں کے فائدے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو اب جلدی سے وہ کہاں چل رہے تھے بات, یہ بات سمیٹ کے ختم کروں. بیت اللہ کی تعمیر نے یہی ٹاپک کو میں جلدی سے سمیٹوں. ایک بات آئی تھی دماغ کے اندر, شیطان کو ابھی تھوڑا سائڈ پہ رکھیں. اب یہ جو ابھی بات کر رہا تھا میں, ہاں, تو
پتہ نہیں کیا بات تھی یار. ہاں اللہ نے بد نظری کی بھی اجازت, یعلم خائنۃ الاعین, اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے. تو حلال کی طرف آؤ یار, اور معاشرے کی پرواہ مت کرو. یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے, یہ تمہیں تمہارے جائز حقوق بھی نہیں دے گا. یہ اپنی دیکھو, ہندو کیوں ہندو ہے؟ معاشرے کی وجہ سے. کلچر کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کلچر کے آگے بچھے ہوئے ہیں بیچارے, پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکے. ہندوؤں کے فون آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں یار ہم اپنے کلچر کے آگے مجبور ہیں, اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارے خاندان والے ہمیں نکال دیں گے. خاندان والے کیا کریں گے؟ ہمارا بائیکاٹ کریں گے. اب خاندان سے چھوڑ کے کہاں جائیں؟ پھر بعض کی شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, کہہ رہے ہیں یار بیوی چھوڑ دے گی, بچے کہاں جائیں گے؟ تو کلچر کی وجہ سے انسان اتنے بڑے بڑے جرم کرتا ہے کہ پتھر کے بنے ہوئے تراشے ہوئے خداؤں کو بھی خدا ماننا شروع کر دیتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ کلچر بڑی خطرناک چیز ہے. تو کلچر کوئی بڑے جرائم بھی کلچر ہی کرواتا ہے, چھوٹے جرائم بھی کیا کرواتا ہے؟ کلچر. ایک صاحب میرے پاس آئے, کماتے تھے, نوجوان تھا, کہہ رہے مجھے زنا کا خطرہ ہے, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جب آپ کما بھی رہے ہو کر لو. کہہ رہے ہیں ابا بھی نہیں مان رہے, اماں بھی نہیں مان رہی, بھائی بھی, بہن سارے دشمن ہو جائیں گے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہہ رہے خاندان دشمن ہو جائے گا. میں نے کہا جب آپ کی اپنی جاب ہے, الگ گھر لو رینٹ پہ, نکاح کرو. تو کہہ رہے لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا آپ کے جب بچے پیدا ہوں گے تو آپ خود ایک لوگ بن چکے ہوگے. آپ کیا خیال ہے؟ جب آپ کا ایک خاندان ہوگا, بیوی بچے, تو بچے بڑے ہونے میں ٹائم تھوڑی لگتا ہے, 10-12 سال میں وہ سمجھدار ہو جاتا ہے بچہ. پھر میں نے کہا آپ کے 4-5 بچے ہو گئے تو آپ خود ایک کیا ہے؟ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. میں نے پھر اپنی مثال دی. میں نے کہا جب میں دوسری کر رہا تھا, پھر خواتین بیان سن رہی ہیں, پھر ان کو غصہ آئے گا یار یہ کیا مصیبت ہے. بھائی معذرت کے ساتھ سن لیں تھوڑا سا. تو یہ بیان میں آنا ہی چھوڑ دیا خواتین میں. 2 بالکل غائب ہو گئی تھی, اب پچھلے ہفتے سے کچھ آنا شروع ہوئی ہیں, پھر یہ ٹاپک آئے, پھر ساری بھاگ جائیں گی. میں نے جب دوسری شادی کی نا تو سارا خاندان میرے خلاف تھا, اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ تھے کوئی کہہ رہے تھے چلو, وہ بھی کھل کے حمایت نہیں کر رہے تھے. تو لوگ مجھے کہتے تھے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اب اللہ کا شکر ہے میں خود لوگ بن چکا ہوں, میں خود لوگ ہوں. میرے ماشاء اللہ 14 بچے ہیں, 3 گھر ہیں میرے. اب جو میرا خاندان ہے, تھوڑے دنوں میں میں اپنے خاندان کا ایک فرد تھا نا, اب جو میرا خاندان ہے وہ میرے خاندان کا ایک حصہ بن جائے گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں. نہیں آ رہی بات؟ بہت گہری باریک بات ہے. جس کا IQ لیول بہت اونچا ہوگا نا وہ اس بات کو سمجھے گا. پہلے میں اپنے خاندان کا ایک کیا تھا؟ فرد تھا. میں ڈرتا تھا خاندان یہ کرے گا. اب میری اولاد اتنی ہو گئی, بچے ماشاءاللہ اسپیڈ کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں, پیدا بھی ہو رہے ہیں, بڑے بھی ہو رہے ہیں, اور گھر بھی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ سسرالیوں کو بھی ملاؤ, وہی تو میرا خاندان ہو گیا نا بھائی. وہ بھی سب ملا لو, وہ بھی تو اپنا ہی خاندان. تو اب ہوا یہ ہے کہ میں جس خاندان کا فرد تھا, تھوڑے دنوں میں رپورٹ آئے گی کہ وہ خاندان میرے خاندان کا ایک حصہ بن چکا ہے. نہیں آ رہی بات؟ بڑی خاندانی بات. تو اس لیے میرے بھائی ان رسومات میں کچھ بھی بولو, اپنا کماؤ, اپنا کھاؤ, ماں باپ کو عزت دو, احترام دو, ان سے بد کلامی مت کرو, رشتہ داری جوڑو, بھائیوں سے بہنوں سے تمیز سے بات کرو. فالو ان کو نہیں کرنا. فالو کس کو کرنا ہے؟ اسلام کو. عبادت میں اسلام کو فالو کرنا ہے. حج فرض ہوا تو کرنا پڑے گا, چاہے ابا مانے کہ نہ مانے. کیا خیال ہے بھائی؟ نماز پڑھنی ہے ابا مانے یا نہ مانے. تو ایسا ہی ابا نے جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ بنتے ہیں, لیکن اللہ اس کی پرمیشن دے رہا ہے. تو آپ ابا سے بد کلامی مت کرو. اپنے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ ابا کو بھی ہدیہ دیا کرو. ابا نے آپ کو پالا پوسے جوان کر دیا, بہت بڑا احسان ہے ان کا. لیکن قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا, والدین سے دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے, لیکن فالو والدین کو نہیں کرنا. واتبع سبیل من اناب الی, فالو اس کو کرنا ہے جو میرے راستے پہ چل رہا ہے, جو تمہیں شریعت بتا رہا ہے. صحیح ہے نا؟ اگر مفتی طارق مسعود شریعت بتا رہا ہے تو اس مسئلے میں فالو کس کو کرنا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا. اگر شریعت بتا رہا ہے بھائی پھر فالو اس کو. جو علماء شریعت بتا رہے ہیں فالو ان کو کرنا ہے. اس میں علماء کی بھی اتباع کا حکم ہے, علماء کی بھی, جو صحیح علماء ہیں, اہل حق علماء ہیں, ان کی اتباع کا بھی حکم ہے. تو اس لیے پرواہ نہیں کرو. اور ایک آخری بات کر کے بس اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آج میری اسپیڈ زیادہ ہے, مجھے جانا ہے. میرا کیونکہ بڑا خاندان ہو گیا نا, تو ایک خاندان کا ولیمہ ہے آج. اب ولیمے بھی آ رہے ہوتے ہیں اتنے سارے خاندان, میں نے کہا جلدی جلدی نپٹا کے میں پتلی گلی سے نکلوں گا. تو آج اسپیڈ اس وجہ سے میری تھوڑی سی آپ کو تیز بھی محسوس ہو رہی ہوگی. تو یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ پہلی بیوی میں کیا خرابی ہے, خواتین معذرت کے ساتھ, پھر جو ہے اتنی اچھی بیوی مل گئی تو دوسری کیوں کر رہے ہو,
تو یہ بھی فلسفہ غلط ہے. قرآن کے الفاظ کے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 3 3 4 سے کرو, یعنی چاروں پسندیدہ ہونی چاہیے, ناپسند ایک بھی, کیونکہ بیوی اگر پسند کی نہیں ہے تو انسان اس کے حقوق ادا نہیں کرتا. پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے, یہ صرف کسی کا گھر بسانا نہیں ہے, اس میں محبت ہوگی تو پھر آدمی, دیکھو ویسے کسی یتیم کی کفالت کر لینا انسان, یتیم کو پالنے کے الگ فضائل ہیں, یتیم بچی کو پالنے کے بھی الگ فضائل ہیں. تو نکاح میں تو اللہ نے شرط ہی پہلی کیا لگائی ہے, اس سے کرو جہاں تمہیں بولتے کیوں نہیں پسند. اب اس پر ایک اشکال ہوگا کہ پھر بدصورت عورتیں بیچاری کہاں جائیں گی, انہیں تو کوئی پسند ہی نہیں کرے گا. اس اشکال کے 2 جواب ہیں. ایک بات یہ کہ آپ جس طرح کا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو مل بھی جائے. پسند تو ہر آدمی کو لینڈ کروزر ہوتی ہے, لیکن چنچی کا کرایہ بھی بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. تو پھر ان کو اپنی پسند کا معیار کیا کرنا پڑتا ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی. تو پہلے شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے نین نقش کو دیکھیں, اپنے ڈیزائن کو دیکھیں, اس ڈیزائن کے حساب سے, کیونکہ آپ اگر کسی کو پسند کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کو پسند کرے. تو پھر آپ کو اپنی ڈیزائننگ کے اعتبار سے اپنے معیار پہ نیچے, جہاں اللہ نے بدصورت عورتیں پیدا کی ہیں تو اس سے بھی زیادہ بدصورت مرد بھی پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ خوبصورت عورتوں سے نکاح کرو. قرآن نے کہا جو تمہیں پسند آئیں, مناسب لگیں وہاں کرو. تو پسندیدگی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, صرف خوبصورتی نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہے, خاندان بہت اچھا ہے, تو آپ کو وہ اس لیے پسند آتی ہے کہ یار میرے بچے بڑے خاندانی ہو جائیں گے اس خاندان کی وجہ سے. سسرال کا اثر پڑتا ہے نا. ایک عورت شکل کی اچھی نہیں ہے, سلیقہ صفائی بہت ہے, تو یار میں سلیقے کو فوکس. جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا, صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے, انہوں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا, کنواری سے نکاح کرتے فتلاعبها وتلاعبک, تم اس سے دل لگی کرتے, دل کی باتیں کرتے, وہ تم سے, یعنی ظاہر ہے اس میں محبت زیادہ ہوتی ہے نا, وہ ایک میچور ہو گئی ہے, اب اس کے وہ جذبات تھوڑی ہیں بیوہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا کہ کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا, بیوہ سے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, تو میں اگر بیوی بھی انہی جیسی لے آتا کم عمر کنواری, تو ان بہنوں کو کون سنبھالتا, وہ تو خود سنبھالنی پڑتی نا. نہیں آ رہے سمجھ میں بات. مطلب یہ کہ پہلے ہی بیچاری کچھ بہنیں ہیں جو جن کو سنبھالنا, مجھے سنبھالنا پڑ رہا ہے, تو پھر ایک بیوی کو بھی ان کے ساتھ, ان کے الفاظ, ان کی بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اس کو بھی مجھے سنبھالنا پڑتا نا. تو میں نے اس لیے کسی میچور خاتون سے شادی کی ہے جو میری بہنوں کو بھی سنبھال لے. تو اس کے لیے کوئی بیوہ طلاق یافتہ ہی سنبھال پائے گی, کیونکہ چھوٹی بہنیں میری, تو ان کے لیے میں نے ایسا کیا ہے. تو اب حضرت جابر بن عبداللہ نے پسند کی شادی کی یا ناپسند کی, پسند کی ہے. تو پسند ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے. بعض دفعہ اس لیے بھی, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ان کی شرافت کو دیکھ کر, ٹھیک ہے نا, اور اس لیے بھی کہ وہ مالدار تھیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لحاظ سے سپورٹ کیا, انہوں نے مزاربت پہ پیسے دیے بزنس کے لیے. تو بعض دفعہ آپ اس لیے میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے اپنی ایج کی خاتون سے نکاح کیا جن کے بچے بھی بالغ ہو چکے تھے, حالانکہ خود بالکل ینگ تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ پہلی شادی کر رہے ہو بیوہ سے, اور بچے بھی اتنے بڑے بڑے. انہوں نے کہا بھائی بزنس پارٹنر ہے, یہ خاتون کیا ہے میرے ساتھ, تو نکاح میں آسانی ہوگی کہ بزنس کرنا آسان ہو جائے گا. یہ بھی ایک ما طابہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ جو تمہیں پسند ہو. تو پسند میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, نہیں آ رہی تو رہنے دو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے صرف میں خوبصورتی داخل نہیں ہے, بہت ساری. بعض دفعہ آخرت بھی پیش نظر ہوتی ہے. آدمی اپنے خاندان کی کسی یتیم بچی سے نکاح اس لیے کر لیتا ہے کہ یار اس کا باپ نہیں ہے تو میں اس کو بیوی بنا کے گھر میں عزت کے ساتھ رکھوں گا, تو شاید یہی چیز قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بھی پسند میں داخل ہے. تو پسند کا مفہوم بہت وسیع ہے, اور یہ بھی داخل ہے کہ شکل اچھی ہے, بس یہ بھی داخل ہے, اس پہ بھی کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے, یار وہ ویسے ہی اچھی لگ رہی ہے تو کیا کریں, کر لے بھائی تو, اگر تیرے پاس پیسے ہیں. اور اس کو بھی شرط یہ کہ ان کو بھی تو اچھا لگے, کیونکہ لوگ اتنی فون پکاتے ہیں نا. جب میں کال ٹائمنگ جب دیتا ہوں لوگوں کو, تو ہر دوسرا فون یہ آ رہا ہوتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ مان نہیں رہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو ابے تجھے اچھی لگ رہی ہے بھائی, اس کو تو اچھا نہیں لگ رہا نا. تو کہہ رہے ہیں کوئی تعویذ دیں, وہ کیوں دیں تعویذ, اس کو غلط آدمی اچھا لگنا شروع ہو جائے, جب اس کو نہیں لگ رہا تو نہیں لگے اس کو. تو یہ سب چیزیں زبردستی کا معاملہ اس میں میرے بھائی نہیں ہے.